إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ہر قسم کی کبریائی بڑائی یکتائی اس ایک خالق کائنات کے لیے ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، ہر چیز کے لیے سہولیات مہیا فرمائے. درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص تاجدار مدینہ سرور کونین امام الانبیاء آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اعلی اصحاب اور ازواج پر اور پوری امت پر. مختصر سی حمد و صلات کے بعد آپ حضرات کے درمیان والدین کی نافرمانی کے سلسلے میں کچھ باتیں گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں. یقیناً والدین کا احسان اللہ رب العزت کے بعد اس دنیا میں ہم پر سب سے بڑا احسان رہتا ہے. والدین ہی اللہ رب العالمین کی وہ رحمتیں ہیں جن کی شفقتوں اور محبتوں کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اچھی تربیت پاتے ہیں، اچھا کھاتے اور پیتے ہیں اور صحت مندی کی زندگی گزارنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دیتا ہے. یقیناً اللہ رب العالمین کی جانب سے ہر ایک شخص کے لیے ماں باپ ایک عظیم سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ کو جو انسان گنواتا ہے، اس کی قدر نہیں کرتا ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، اس کی حق تلفی کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے نظر میں سب سے بڑا گنہگار بندہ ہونے کا مقام حاصل کر لیتا ہے، سب سے بڑا گنہگار بننے کا رتبہ حاصل کر لیتا ہے. اللہ رب العالمین کے نزدیک بدترین وہ انسان بن جاتا ہے. یاد رکھیے، جو کوئی انسان ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ رب العزت کی نظر میں سب سے بڑے گناہوں میں سے وہ ایک گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، اے لوگو کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اکبر، اللہ کے نبی نے فرمایا باکبر الکبائر، جن گناہوں سے کوئی بڑا گناہ ہے ہی نہیں، میں ان سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی؟ آپ سے پھر فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ضرور فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا فداء ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کے نبی ضرور بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر سوئے ہوئے تھے. صحابی رسول بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے الا وقول الزور وشہادت الزور, الا وقول الزور وشہادت الزور. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دل میں کہا کہ کاش کہ اللہ کے نبی خاموش ہو جاتے. اللہ کے نبی دیر تک یہ فرماتے رہے خبردار لوگوں جھوٹی گواہی سے بچنا, خبردار لوگوں جھوٹ بولنے سے بچنا, لوگوں جھوٹ بولنے سے بچنا, جھوٹی گواہی سے بچنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ ارشاد فرما رہے تھے. لہذا یہ حدیث بخاری مسلم کی روایت, اس کے اندر دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے گناہ کو بیان فرماتے ہیں. تو بیان فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے. اس کے بعد دوسرے مرتبے میں سب سے بڑے گناہ کو رب العزت کی نظر میں جو ہے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں والدین کی نافرمانی کرنا. والدین کی نافرمانی کرنا عظیم گناہ ہے. اسی طریقے سے جو کوئی انسان والدین کی نافرمانی کرتا ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے اندر ہی سزا دے دیتا ہے. دنیا کے اندر ہی اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو سزا دے دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا البغی وعقوق الوالدین. دو گناہ ایسے ہیں جن کا اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ہی سزا دے دیتا ہے. ایک ہے ظلم کرنا, سرکشی کرنا, اور دوسرا ہے والدین کی نافرمانی کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گناہوں کے بارے میں بیان فرمایا. دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں تو دیتا ہی ہے, لیکن اس کی سزا اللہ رب العالمین تعجیل کر کے دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت دے دیتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین ظلم کی سزا دنیا کے اندر دے دیتا ہے. برما کے اندر دیکھو کہ مسلمانوں پر ظلم ڈھایا گیا, حکومت نے ظلم ڈھایا, آج وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں, آج وہ اپنے ہی لوگوں کے ذریعے سے پس رہے ہیں. اس طریقے سے ظالموں کو دنیا کے اندر ہی ظلم کا بدلہ دے دیا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا والدین کی نافرمانی جو کوئی انسان کرتا ہے اس کی بھی سزا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی دے دیتا ہے. بہت ساری روایتیں ہیں جن میں سے ایک روایت بنی اسرائیل کی ایک روایت, ایک واقعے کو آپ حضرات کے درمیان بیان کرتا ہوں. بہت ہی مختصر واقعہ ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نئی نویلی دلہن کو اپنے پاس لایا. بنی اسرائیل کا واقعہ. ایک شخص نئی نویلی دلہن کو اپنے پاس لایا, لہذا اس کا باپ ابھی زندہ تھا, اس کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا. اپنے باپ کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتا تھا, اچھا معاملہ کرتا تھا, اس کا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا سب کچھ بہت بہتر تھا. لیکن چند ایام گزرتے گئے باپ کی حالت خراب ہوتی گئی, اور یہاں تک کہ بیوی جو تھی, بیوی اپنے شوہر کے کان میں ہر روز ہر بار اپنے سسر کے بارے میں بیجا باتیں کہتی, اور اس طریقے سے شوہر کے اندر بہت ساری برائیاں پیدا ہو گئی تھی, اور اس کے اندر بد نظری پیدا ہو گئی تھی اپنے والد کو لے کر کے. یہاں تک کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ باپ کے ساتھ لڑنے جھگڑنے لگا. پھر بات یہاں تک آ گئی کہ جب باپ بیمار ہو گیا, اس کا علاج کرایا, اس کا علاج و معالجہ کامیاب نہیں ہوا, تو بیٹے سے اس کی بیوی نے کہا کہ ایسا کرو, تمہارا باپ ہمیں رات دن سونے دیتا نہیں ہے, ہمارے کھانے پینے کو اوجھل بنا کر رکھا ہے, ہماری زندگی کو دوربھر بنا کر رکھا ہے, اس کو کہیں پر پھینک دو. لہذا بیٹا اٹھتا ہے اور اپنے باپ کو لے کر جاتا ہے. پھر سمندر کے قریب میں لے جا کر کے ایک ٹوکری میں ڈالتا ہے, ٹوکری میں سر پر لاتا ہے ٹوکری, پھر ٹوکری لے جا کر سمندر میں پھینکنے چلا جاتا ہے. جب پھینکنے والا ہی ہوتا ہے تبھی اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹے تھوڑا اندر لے جا کر مجھے پھینک. تو باپ سے بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بات ایسی ہے کہ میں نے بھی اپنے باپ کو اسی طریقے سے ٹوکری میں لاد کر کے پھینکا تھا, تم سے پہلے ٹوکری میں لاد کر پھینکا تھا اور تھوڑا آگے جا کر پھینکا تھا, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو بھی مجھے آگے جا کر پھینک. بیٹا کہتا ہے اللہ کی قسم یہ ظلم جو ہو رہا ہے ہمارے خاندان کے اندر جو سلسلہ چلا آ رہا ہے, آپ نے اپنے باپ پر ظلم کیا اور پھر میں اپنے باپ پر ظلم کر رہا ہوں, اب یہ ظلم کا خاتمہ میں کر دوں گا. فوراً اپنے باپ کو لیا اور بنی اسرائیل کا وہ آدمی اپنے گھر میں آیا اور بیوی سے کہا کہ دیکھو یا تو تمہیں میرے باپ کے ساتھ رہنا ہے یا تو تم میرے ساتھ طلاق لے کر چلی جاؤ. لہذا اس طریقے سے انہوں نے اس بات کی دھمکی دے دی. اس طریقے سے بہت سارے واقعات اور رونما ہیں. بنو امیہ کے اندر بھی ایک بدترین انسان تھا دحیم کے نام سے مشہور تھا. وہ آدمی یونس جو
اس کا والد محترم تھا اس کی بڑی نافرمانی کیا کرتا تھا، اور یونس جو تھا محمد بن عبداللہ وہ اپنے باپ کی بڑی نافرمانی کرتا تھا، اور محمد بن عبداللہ جو تھا وہ عبداللہ جو اس کا باپ تھا عبداللہ بن زید اس کی بڑی نافرمانی کیا کرتا تھا۔ اس طریقے سے یہ خاندانی سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ تو آج سماج اور معاشرے کے اندر بھی یہی چیز دیکھا جاتا ہے، باپ کو دیکھا جاتا ہے باپ نافرمانی کی چکی میں پس رہا ہے، ظلم کی چکی میں پس رہا ہے بیٹے کی وجہ سے، پھر بعد کے ادوار میں دیکھا جاتا ہے کہ وہی بیٹا جب باپ بن جاتا ہے تو پھر وہ بھی ظلم کی چکی میں پس رہا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے واقعات آتے ہیں ہمارے درمیان۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو کوئی انسان اپنی باپ کی نافرمانی اپنی ماں کی نافرمانی دنیا کے اندر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی اس کو کسی نہ کسی نائیت سے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سزا دے ہی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سنن نسائی وغیرہ کی روایت میں ہے اور اسی طریقے سے کئی روایتوں کے اندر ہے کہ جو کوئی انسان والدین کی نافرمانی کرتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر رحمت سے وہ کل قیامت کے دن محروم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ رب العزت اس کو جنت میں بھی داخلہ نہیں فرماتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ العاق لوالدی ومدمن الخمر والمنان وعطاہ، تین ایسے بدبخت ہیں جن کے جانب اللہ رب العالمین نظر رحمت سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، غصہ اللہ تعالیٰ اس قدر ان پر زیادہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں نظریں بھر کر دیکھے گا ہی نہیں، رحمت کی نظر سے اللہ تعالیٰ اس کی جانب ملتفت ہوگا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان میں سب سے پہلا بدبخت جس نے دنیا کے اندر اپنے والدین کی نافرمانی کی تھی، دوسرا وہ شخص جو شراب کی مدہوشی میں لگا رہا کرتا تھا، اور تیسرا وہ شخص جو دینے کے بعد احسان جتلایا کرتا تھا۔ یہ تین بدبخت ہیں، ان میں سے سب سے پہلا انسان جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے رب العزت کی نظر رحمت سے وہ انسان کل قیامت کے دن محروم ہو جائے گا، اور رب العزت کی نظر رحمت سے کل قیامت کے دن محروم ہو جائے گا تو یہ یاد رکھے کہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے وہ انسان بچ نہیں پائے گا، اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ نہیں پائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوث والرجل، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تین بدبخت ایسے ہیں جو جنت میں بھی جانے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پہلا جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اور دوسرا جو گھر کے اندر برائی کو دیکھتا ہے لیکن برائی کو روکتا نہیں، والدیوث گھر کے اندر اپنے سامنے برائی کو دیکھتا ہے، برائی کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی نظر انداز کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، برائی کو برائی نہیں سمجھتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی رب العزت جنت میں داخلہ نہیں فرمائے گا۔ والرجل، اور تیسرا وہ بدبخت عورت جس کو رب العالمین نے دنیا کے اندر عورت بنا کر پیدا فرمایا ہے لیکن مردوں کے چال کو اختیار کرتی ہے، مردوں کے ڈھنگ کو اختیار کرتی ہے، مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے لباس وغیرہ وضاقتہ اور دیگر چیزوں میں۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے اندر بھی کیا بیان فرمایا؟ سب سے پہلا بدبخت جو انسان جنت میں داخل ہونے سے محروم ہو جائے گا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ وہ بدبخت ہے جو اپنے والدین کی دنیا کے اندر نافرمانی کیا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں مطالب العالیہ کے اندر امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن درجے قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس راوی حدیث ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندے مومن اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں، الا کان له بابان من الجنہ وان کان واحد فواحد، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے دو دروازوں کو کھول دیتا ہے، اگر وہ ان میں سے ایک کو راضی رکھا ہوتا ہے صبح کے وقت تک تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے ایک دروازے کو کھول دیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس نے صبح اس حال میں کیا کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الا کان له بابان من النار وان کان واحد فواحد، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے جہنم کے دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر ایک کو ناراض کیا ہوا ہوتا ہے تو ایک جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن ظَلَمَا یا رسول اللہ فَإِن ظَلَمَا، اے اللہ کے نبی اگر میرے ماں باپ مجھ پر ظلم کریں پھر بھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، ہاں تیرے ماں باپ تجھ پر ظلم کر رہے ہیں پھر بھی، تیرے ماں باپ تجھ پر ظلم کر رہے ہیں پھر بھی، تیرے ماں باپ تجھ پر ظلم کر رہے ہیں پھر بھی۔ اللہ اکبر، لوگوں کو شکایت رہتی ہے میرے باپ نے یہ دولت مجھے دیا نہیں، میرے باپ نے میرے ساتھ ناانصافی کی، میرے باپ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، میری ماں نے مجھے یہ کہہ دیا،
میرے گھر والوں میری بیوی اور بچوں کے ساتھ میرے ماں باپ نے ایسا سلوک کیا اس لیے ہم نے ایسا کیا. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ دیکھو ماں باپ کا معاملہ الگ ہے. ماں باپ اگر تمہارے ساتھ ظلم والا معاملہ کر رہے ہیں پھر بھی تمہیں حسن سلوک والا معاملہ کرنا پڑے گا, تمہیں ان کو راضی رکھنا پڑے گا. اگر تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو انہیں راضی رکھنا پڑے گا. اگر جہنم میں داخل ہونا چاہتے ہو تو پھر جیسا جینا ہو جی لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو بیان فرمایا. اسی طریقے سے جو کوئی انسان والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا مستحق ہوتا ہے. یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی دعا کو رب العزت قبول نہیں فرماتا, اور جس دعا کے بارے میں اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت خود حکم دے اس کو کیسے رد فرمائے گا اللہ رب العزت. لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اتانی جبریل فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک احد ابویہ فمات فدخل النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے. یاد رکھیے جبریل امین کوئی معمولی فرشتے نہیں ہیں, تمام فرشتوں کے سردار, تمام فرشتوں میں سب سے بہتر, وہ افضل الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار, اول و آخر تک پیدا ہونے والے تمام لوگوں کے سردار, سب سے افضل انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہنے لگے جبریل امین علیہ السلام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی انسان اپنی زندگی میں اپنے ماں یا باپ دونوں میں سے کسی ایک کو پائے یا دونوں کو پائے پھر وہ انسان موت کے بعد جہنم میں داخل ہو جنت والا نہ بنے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر بد دعا کیجئے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سے رحمت سے دور فرما. ابعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین, اللہ اکبر. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص کے بارے میں بد دعا کیجئے جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اپنی گناہوں کی مغفرت نہیں کروائی. اللہ کے نبی نے فرمایا آمین. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی اس پر بھی بد دعا کیجئے جس شخص کے پاس آپ کے بارے میں تذکرہ کیا گیا اور موت تک اس نے آپ پر درود نہیں بھیجا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا آمین. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا, جو کوئی انسان والدین کی نافرمانی کر کے زندگی گزار لیتا ہے اور والدین کی وجہ سے جنتی نہیں بنتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں بد دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے رحمت سے دور فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے اوپر بد دعا فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعاؤں کا مستحق ہو جاتا ہے. اس طریقے سے پانچویں چیز, اللہ رب العزت کے یہاں اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا. اللہ اکبر, کوئی بھی عمل اللہ رب العزت کے یہاں قبول نہیں ہوتا. حضرت عمرو بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الخمس وادیت زکاة مالی وصمت شہر رمضان. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہوں, رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتا ہوں اور اپنی مال کا زکوٰۃ دیتا ہوں. اب یہ بتلائیے کہ میرا ٹھکانہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 انگلیوں کو اوپر اٹھایا اور فرمایا من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لم يعق والديه. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو کوئی انسان اس حال میں وفات پائے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ انسان اللہ رب العزت کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور میرے بارے میں کہا کرتا تھا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور پھر وہ انسان 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کیا کرتا تھا, رمضان کے روزے رکھا کرتا تھا, زکوٰۃ بھی دیا کرتا تھا, وہ اس حال میں وفات پایا تو اللہ کے نبی نے اپنی 2 انگلیوں کو اوپر اٹھایا اور فرمایا اگر کوئی شخص ایسی حالت میں وفات پائے تو ایسے شخص کا ٹھکانہ نبیوں کے ساتھ ہے, شہداء کے ساتھ ہے, صدیقین کے ساتھ ہے. پھر اللہ کے نبی نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا اور فرمایا ہاکذا, اس طریقے سے وہ دونوں جنت کے اندر رہیں گے, اس طریقے سے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا, اس طریقے سے وہ صدیقین کے ساتھ رہے گا, شہداء کے ساتھ رہے گا. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما لم يعق والدی, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے موت نہ پایا ہوا, والدین کی نافرمانی میں وہ موت نہ پایا ہو. اگر والدین کی نافرمانی میں اگر موت پا گیا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ نبیوں کے ساتھ نہیں, صدیقین کے ساتھ نہیں, شہداء کے ساتھ نہیں. اللہ اکبر. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ راوی حدیث,
ثلاثة لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومكذب بالقدر. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 3 بدبخت ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کسی فرض عمل کو قبول نہیں کرتا, کسی نفل عمل کو قبول نہیں کرتا. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عاق, جو والدین کا نافرمان ہو, ومنان, جو کوئی انسان دینے کے بعد احسان جتلاتے پھرتا ہو, ومکذب بالقدر, اور جو کوئی انسان تقدیر کا انکار کر دیتا ہو. یہ 3 بدبخت ایسے ہیں اللہ رب العزت کے یہاں ایسے لوگوں کے نہ فرائض قبول ہوتے ہیں نہ نوافل قبول ہوتے ہیں. اللہ اکبر, کتنا بدبخت انسان ہے وہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے. اسی طریقے سے چھٹی شناعت, چھٹی قباحت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کرنے والوں کے بارے میں بیان فرمایا, وہ انسان ملعون ہے, وہ انسان ملعون ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ملعون من عمل عمل قوم لوط, ملعون من عمل عمل قوم لوط, ملعون من عمل عمل قوم لوط, ملعون من ذبح لغیر اللہ, ملعون من اتى شیئا من البہائم, ملعون من عق والدی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر, وہ انسان اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو گئے جو جس کسی انسان نے قوم لوط والا عمل کیا. جس کسی انسان نے قوم لوط والا عمل کیا وہ اللہ رب العالمین کی لعنتوں کا مستحق ہو گیا. جس کسی انسان نے قوم لوط والا عمل کیا وہ اللہ رب العزت کی نظر میں ملعون والا انسان بن گیا. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ شخص بھی ملعون ہے جس نے غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کیا. وہ شخص بھی ملعون ہے جو کسی جانور سے صحبت کرتا ہے, جو کسی جانور پر صحبت کرتا ہے, زناکاری کرتا ہے جانور سے. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہے, وہ شخص بھی اللہ کی نظر میں ملعون ہے جس کسی انسان نے والدین کی نافرمانی کی. اللہ اکبر. ملعون سمجھتے ہیں, ملعون اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَلْعَنِ اللَّهِ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. جس کسی انسان پر اللہ کی لعنت ہو گئی قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا, تم اس کی کوئی کسی شخص کو مددگار نہیں پاؤ گے. یعنی اللہ رب العالمین کی لعنت ہو گئی, کسی کی کوئی مدد نہیں ملے گی, نہ نماز کی مدد, نہ روزے کی مدد, نہ زکوٰۃ کی مدد, نہ حج کی مدد, نہ نبیوں کی مدد, نہ صدیقین کی مدد, نہ شہداء کی مدد, نہ تمہارے صدقات و خیرات کی مدد, نہ تمہارے اچھے اور بھلے کاموں کی مدد. کسی قسم کی کوئی مدد نہیں ہوگی. اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر بیان فرما دیا جس کسی انسان پر اللہ کی لعنت ہو گئی اللہ رب العالمین کے دربار میں کوئی بھی چیز, کوئی بھی چیز, کوئی بھی شے, کوئی بھی فرد اللہ رب العالمین کے دربار میں اس کی مدد کر ہی نہیں سکتا. یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. اسی طریقے سے ایک واقعہ آپ حضرات کے درمیان بیان کر دیتا ہوں. حضرت عوام بن حوشب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں نزلت مرتن حیا الی جانب ذلک الحی مقبرہ. ایک مرتبہ میں ایک گاؤں میں گیا اور اس گاؤں کے قریب ہی میں ایک قبرستان تھا. میں وہاں قبرستان سے گزرا. فلما كان بعد العصر انشق منها قبر فخرج رجل رأسه رأس الحمار وجسده جسد الإنسان فنهق 3 نهقات ثم انطبق عليه القبر. عوام بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں عصر کے بعد میں اس جگہ سے گزر رہا تھا, اچانک دیکھا کہ ایک قبر پھٹا اور قبر پھٹنے کے بعد فوراً ایک آدمی باہر نکلا جس کا سر تو میں نے دیکھا گدھے جیسا تھا اور جس کا پورا دھڑ انسان جیسا تھا. وہ 3 مرتبہ ہینچا, یعنی جس طریقے سے گدھا ڈھینچو ڈھینچو کی آواز نکالتا ہے اس طریقے سے 3 مرتبہ اس نے زور سے آواز نکالی. پھر بیان فرماتے ہیں پھر اچانک وہ قبر کے اندر گیا اور قبر مٹی سے برابر ہو گیا. حضرت عوام بن حوشب بیان فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھا تو میں فوراً گاؤں کے اندر آیا. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, تو ایک عورت میرے سے ملاقات کی. اس عورت نے کہا کہ دیکھو جس معاملے کو تم نے دیکھا ہے یہ ہر روز کا معاملہ ہے, ایک دن کا معاملہ نہیں ہے. ہم اس کو برسوں سے دیکھتے آ رہے ہیں, برسوں سے دیکھتے آ رہے ہیں. پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے یہ بتاؤ. کہا یہ جو عورت تم دیکھ رہے ہو, جو عورت اون سے کچھ بن رہی ہے, اون بنا رہی ہے, اسی عورت کا وہ بیٹا ہے. وہ جو بیٹا تھا اس کا معاملہ ایسا ہے کہ عورت اپنے بیٹے کو کہا کرتی تھی کہ بیٹا تو شراب بار بار پیتا ہے, مت پی, اللہ رب العالمین سے ڈر. تو وہ کہا کرتا تھا ینحق کما تنحق الحمار,
اے امی جان تو ویسے گدھے کی طرح آواز کیوں چلاتی ہے, گدھے کی طرح آواز کیوں لگاتی ہے, تو گدھے کی طرح آواز مت لگا. عوام بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اس کے بعد کیا ہوا, کہا کہ معاملہ ایسا ہوا کہ اس لڑکے کا, اس بیٹے کا انتقال ہو گیا عصر کے بعد, اور اس وقت سے میں دیکھتی ہوں یا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر روز عصر کے بعد کا جیسے ہی وقت ہوتا ہے قبر پھٹتا ہے, وہ آدمی نکلتا ہے اور آواز نکالتا ہے 3 مرتبہ, پھر قبر کے اندر چلا جاتا ہے. پہلے تو ہم نے دیکھا اور ہم سب ڈر گئے, بعد میں ہمیں یہ خیال آیا کہ یہ معاملہ ایسا ہے جس کی وجہ سے یہ سب اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے. یہ عوام بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اور امام اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا, اپنی کتاب کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے. تو معلوم کیا ہوا, جو کوئی انسان والدین کی نافرمانی کرتا ہے, ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر سزا دیتا ہے, قبر میں سزا دیتا ہے, آخرت میں سزا دیتا ہے. ایسے لوگوں کا معاملہ بڑا ہی بدترین معاملہ ہے. لہذا ایسے لوگوں کو رب العزت کی نظر میں دنیا کے اندر وہ انسان بدبخت تو بن ہی جاتا ہے, اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ انسان بدترین انسان بن جاتا ہے. لہذا اپنے والدین کی نافرمانی نہ کیجیے, اپنے والدین کی قدر کیجیے, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے, ان کے ساتھ بہتر معاملہ کیجیے. اگرچہ وہ آپ پر ظلم والا معاملہ کریں پھر بھی آپ ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کریں. نجات اسی کے اندر ہے, بھلائی اسی کے اندر ہے, کامیابی اسی کے اندر ہے. لہذا اگر سمجھیں تو ہمارے حق میں بہت زیادہ بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العزت تو ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرما, ان کے ساتھ حسن سلوک والا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرما. رب العزت اگر وہ انتقال فرما گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ان کے حق میں ہمیں دعائیں کرنے اور ان کے ساتھ جو حسن سلوک والا موت کے بعد کا معاملہ ہے وہ تمام معاملات کو کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. رب العزت تو دنیا کے اندر جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام کی زندگی عنایت فرما, اور موت کے بعد ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. چونکہ محرم الحرام کا یہ مہینہ چل رہا ہے, آج محرم الحرام کی تقریباً 6 تاریخ ہے, اور اگست کی 8 اور 9 تاریخ کے روز ہمیں روزہ رکھنا ہے. جیسا کہ صحیح مسلم کی روایتوں کے اندر موجود ہے, ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یکفر السنہ الماضیہ, پچھلے کے 1 سال کے گناہوں کا یہ کفارہ ہے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا رسول اللہ انہ تعظم الیہود والنصارى, اس یوم عاشورہ کے دن کو یہود و نصارہ اہمیت دیتے ہیں, اس کے اندر روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فاذا كان العام المقبل صمنا اليوم التاسع, اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو ضرور 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھ لوں گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال تک زندہ نہیں رہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ یوم عاشورہ محرم الحرام کے 10 تاریخ کو بھی روزہ رکھنا چاہیے اور 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھنا چاہیے. دوسری روایت میں صراحتاً موجود ہے, حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليہود, تم یہودیوں کی مخالفت کرو اور 9 اور 10 محرم الحرام کے روز روزہ رکھو. ایک اور روایت میں ہے, حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صوموا یوم عاشورا وخالفوا فیہ الیہود وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یوم عاشورہ کے روز روزہ رکھو, یہودیوں کی مخالفت کرو اور پہلے کے 1 دن کو ملا لو یا بعد کے 1 دن کو ملا لو, یعنی 9, 10, 2 تاریخ کو روزہ رکھو. اور اسی طریقے سے اگر روزہ نہیں رکھ سکتے 9 تاریخ کو تو 10 اور 11 کو روزہ رکھو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اسی طریقے سے محرم الحرام کے مہینے میں بہت ساری بدعات خرافات ہوتے ہیں. اب تمامی حضرات کو میں صلاح دوں گا, مشورہ دوں گا, قرآن مجید کی روشنی میں, احادیث کی روشنی میں, نہ اس میں کسی قسم کی کوئی شراکت داری اختیار کیجیے, نہ اس میں کسی قسم کا کوئی معاون بننے کی کوشش کیجیے, نہ جلوسوں میں شرکت کیجیے, نہ ماتم کے اڈوں میں دیکھنے کے لیے جائیے,
اور نہ ہی کسی شخص کو بھیجیں اور نہ ہی ان لوگوں کی کسی قسم کی کوئی مدد کریں۔ یقیناً اگر آپ ایسا معاملہ کریں گے تو اللہ رب العالمین کی نظر میں گنہگار بندے بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لوگوں بھلائی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تقویٰ کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو، شر اور برائی کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کے معاملے میں ایک دوسرے کی تعاون، ایک دوسرے کی مدد ہرگز نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں رب العزت تم محرم الحرام کے صحیح معنوں میں ہمیں تعظیم کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔